اس کا تعلق تو ایمان سے ہوگا. وہ تو اسی لیے جمعیت اہل حدیث کا یہ مشن ہے، اور جمعیت اہل حدیث کی، اہل الحدیث کی یہ دعوت ہی ہے کہ پہلے بنیاد صحیح کر لو پھر چھت لگاؤ. پہلے تم چھت لگا لو بعد میں بنیاد، یہ غیر معقول چیز ہے. بنیاد پہلے نہیں بنتی، بنیاد بعد میں نہیں بنتی، بنیاد پہلے تعمیر کی جاتی ہے، مضبوط کی جاتی ہے. نماز کا درجہ بعد میں آتا ہے، روزے کا درجہ بعد میں آتا ہے، حج اور زکوٰۃ کا درجہ بعد میں آتا ہے. پہلی چیز بنیاد ہے، پہلی چیز اساس جو ہے بنیاد، یعنی ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے نماز روزہ تو سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، وہاں تو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے تمہارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. قبر میں نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا، نہ حج پوچھے جائیں گے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ کوئی اور نیکی، بلکہ قبر میں 3 سوالات. من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا پالن ہار کون ہے، ہاں. وما دین کا، تیرا دین کیا ہے، اسلام کون سا اسلام، وہ اسلام جو بھارتی اسلام تھا، ڈپلیکیٹ، کون سا اسلام. تم سے مطالبہ ہوگا وہ اسلام جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ ورجنل پیور اسلام جو مکے سے نکل کر مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ سے نکل کر پوری دنیا میں جس کی شعاعیں پھوٹی، جو صحابہ کرام کے سینے میں محفوظ تھا، ابو بکر نے جس کی حفاظت کی، عمر بن خطاب نے جس کو پھیلایا، عثمان غنی نے جس کی حفاظت کی، علی حیدر نے جس کو نشر کیا، تابعین، محدثین، تبع تابعین نے جس کو سینہ بسینہ اور کتابوں سے نقل کرتے ہوئے آج تک پہنچایا. اور وہ پیور اسلام آج بھی الحمدللہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے. اس اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں دینوں کا، تیرا دین کون تھا، اسلام تھا یا غیر اسلام تھا. اگر تو مسلمان نہیں تھا، اللہ نے پہلے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر کے آئے، کوئی اور دھرم لے کر کے آئے، تو یاد رکھو قیامت کے دن خسارہ اٹھانا پڑے گا، نرک میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. اسلام قبول نہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اس لیے قبر میں سب سے پہلے یہ 2-3 سوالات ہوں گے. تمہارا مالک کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا دین کون سا تھا، اور وہ شخص جو دین لے کر کے آیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کیا کہتے ہو. وہی 3 بنیادی باتیں جس کی معرفت کی میں نے پہلے دعوت دی ہے کہ رب کی معرفت، رب کے شریعت کی معرفت اور شریعت لانے والے نبی کی سیرت کی معرفت. یہ تینوں چیزیں یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے کو، اپنے شوہر کو، سب کو یہ تمام سب کی تعلیم دیں. یہ بے حد ضروری ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو قبر میں ہوں گے، لیکن جب قبر سے اٹھا کر رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، میدان محشر ہوگا، جب تمہارے سروں کے اوپر، سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، اور یہ زمین جب تانبے کی ہوگی، اور جب پیاس سے بلبلا رہے ہوگے، زبانیں کتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی، کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کے پسینے اس کے گردنوں تک ہوں گے، اور کسی کے پسینے اس کے منہ تک لگام لگے ہوئے ہوں گے. وہ قیامت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوگی اور اس قدر لوگوں کو ہوش اڑا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے پیروں پر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کس کے پیر پہ کھڑا ہوا ہے. اس قدر رش اور اس قدر بھیڑ ہوگی. اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے کے سارے مادرزاد ننگے ہوں گے، ننگے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ننگے درنگے. اللہ اکبر. یہ عالم ہوگا. ایسے عالموں میں 4 سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. اس وقت پیر ہل نہیں سکتے آپ کے اپنی جگہ سے جب تک ان 4 سوالات کے آپ جوابات دے لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا، تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے تمہیں 20 برس کی عمر دی، 40 برس کی زندگی دی، 60 برس کی زندگی دی، 70 برس کی زندگی دی، 100 برس کی زندگی دی. یہ بتلاؤ تم نے اس زندگی کو کہاں فنا کیا،
کس طرح تم نے اس زندگی کو بتایا؟ اب سوچو، ہر آدمی قلم کاغذ لے کر گھٹا اور جوڑ کر کے، بھاگ دے کر کے، تقسیم کر کے جوڑ لے کہ اس کی زندگی کے لمحات کہاں گزر رہے ہیں۔ صرف کھانے پینے، کھیت اور بیل جوتنے اور تجارت کرنے، یا کیرم بورڈ کھیلنے اور ادھر ادھر گپ بازیاں کرنے میں، یا اس کی زندگی دین اسلام کے چھاؤں میں اسلام کی راہوں پہ گزر رہی ہے؟ ہر آدمی جوڑ کر کے گھٹا کر کے دیکھ لے۔ میرے عزیزو، جنت اور جہنم کا فیصلہ خود یہی کر لیا جائے گا۔ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں، ہم کہاں تک اللہ رب العزت کی ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے۔ یہ وہ پیپر ہیں جو پہلے سے آؤٹ ہیں، ان کے جوابات کی تیاریاں ہم کو، آپ کو، سب کو کرنی ہے۔ اپنے عمر کے بارے میں یاد رکھو، پوچھا جائے گا کہ یہ عمر تم نے کہاں گنوائی ہے، کہاں تم نے فنا کی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وہ جوانی جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی، اے جوانوں، وہ جوانی جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی، طاقت و قوت عطا کی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں گنوایا ہے؟ ہمیں بتلاؤ، یہ جوانی کہاں گزاری ہے تم نے؟ عیش و طرب میں گزاری ہے، لہو لعب میں گزاری ہے، اور اسی طرح گانے اور باجے میں گزاری ہے؟ کہاں گزاری ہے اس جوانی کو؟ اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وَعَن مَالِهِ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، فِيمَ اكْتَسَبْتَ وَأَيْنَ أَنفَقْتَ، کہاں سے تو نے اس مال کو کمایا ہے؟ چوری چکاری سے؟ کہاں سے کمایا ہے؟ کسی کا لوٹ مار کر کے، حسود کر کے؟ آخر اس مال کو تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ ہاں، یہ نہ سوچو کہ مال آ رہا ہے، کہیں سے بھی آئے ہمارے لیے ہے، ہم اس کو کھائیں گے، اس کو پیئیں گے، نہیں نہیں، بلکہ ان مالوں کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھو، اگر 10 درہم تمہارے پاس ہیں، 9 درہم حلال کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، یاد رکھو تمہاری نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ آج لوگ انٹرسٹ کے چکر میں پڑے ہوئے، سودی کاروبار کے چکروں میں پڑے ہوئے، لاٹری کے چکروں میں پڑے ہوئے، اور اسی طرح سے سود کے چکروں میں پڑے ہوئے اپنی زندگی کو، اپنے مالوں کو حرام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں اور دوستو، حرام ہے یہ تمام سب چیزیں۔ حرام مال سے کمایا ہوا، بنا ہوا جسم، یہ کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یاد رکھو، اس سلسلے میں واضح طور پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہ شکوہ ہوتا ہے، کیا کریں؟ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اپنے صحت کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے سب کے لیے، لیکن نہ یہ صحت اچھی ہو رہی ہے، نہ میری غربت دور ہو رہی ہے، نہ میری پریشانی دور ہو رہی ہے۔ اے میرے عزیزو، کہیں کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آپ کا کھانا کیسا ہے، آپ کا پہننا کیسا ہے، آپ کا لباس کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو؟ اس لیے کہ جس کے کھانے میں، جس کے لباس میں، جس کی تجارت میں حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، اللہ دعاؤں کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں، یعنی جب کبھی اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عظیم نسخہ بتلایا، بہت پیاری بات بتلائی، اور کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعویٰ، اے سعد اپنے کھانے کو پاک کر لے، اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی کہ کہاں سے تم نے کمایا، مال کہاں سے حاصل کیا، اور خرچ کہاں کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ بے حیائی میں، بدکاری میں، فحاشی میں، شراب نوشی میں، زناکاری میں، بدکاری میں، چوری میں، حرام طریقے سے، حرام مقامات پر خرچ کہاں کیا۔ یہ نہ سوچو مال ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں لٹائیں، بدعات میں لٹائیں، شرک میں لٹائیں، قبروں پر لٹائیں، حرام خوریوں میں لٹائیں، مزاروں پہ لٹائیں، شراب اور جوئے میں لٹائیں۔ یہ نہ سوچو کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ مال اللہ کا ہے، یہ مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو بخشا ہے۔ اس مال کے بارے میں رب ذوالجلال آپ سے سوال کرے گا کہ کہاں تم نے خرچ کیا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور چوتھا سوال جو اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا، اہل علم سے پوچھے گا، جو علم والے ہیں، کہ تم کو ہم نے علم عطا فرمایا تھا، اس علم کو تم نے کہاں تک خرچ کیا، اس پر کتنا عمل کیا، تم نے کتنا عمل کیا۔ تو یہ علم
علماء کے لیے بھی اور غیر علماء کے لیے بھی جو جانکار ہیں، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی حرام سے نہیں بچتے، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، قیامت کا میدان وہ ہوگا، آخرت کا میدان وہ ہوگا کہ وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو۔ تو اسلام 5 ارکانوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا، اور جیسا کہ میں نے بتلایا اس کے مطابق، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس طرح نماز کو ادا کرو، 5 ٹائم ادا کرو، 5 وقت، کسی ٹائم غفلت نہیں ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسلام کی تیسری بنیاد رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور اسلام کی چوتھی بنیاد مالدار کے اوپر زکوٰۃ، جو مالک نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسلام کی 5ویں بنیاد ہے حج بیت اللہ کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 کھمبے ہیں، جس کا علم حاصل کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے ایمان کا۔ ایمان نام ہے یقین کا، دل سے ماننے کا، وشواس کرنے کا، اور اس کے 6 ارکان ہیں۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے اور سب کا مالک و مولا ہے، عبادت و بندگی کے لائق، پوجے کے لائق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس سنسار میں پوجنے کے لائق نہیں۔ اسی کی پوجا کی جائے، بس اسی کی پرشنسا ہو، اسی سے پرارتھنا ہو، اسی سے دعا ہو، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ نمبر 2، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، اللہ نے کبھی جو انہیں حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 3، تیسرا کھمبا اس ایمان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، یہ اللہ کے معزز اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نبی اور رسول بناتا ہے، جو قوم کی بھلائی اور خیر کے لیے دنیا کے اندر بھیجے جاتے ہیں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی اور رسول ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، جس کے اوپر جو ایمان کے ارکان اور ایمان کی بنیاد ہے، نمبر 4، اللہ رب العزت نے قرآن کتابوں کو نازل فرمایا، اللہ کی تمام نازل کی ہوئی کتابیں اور اس کے صحیفے جو انبیاء اور رسول کو نازل کیے گئے، دیے گئے، قوموں کی بھلائی کے لیے اللہ اپنے بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے دیا، ان تمام کے اوپر ایمان لانا، اور آخری کتاب قرآن کریم کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ آخری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری۔ نمبر 5، جو ایمان کی 5ویں بنیاد ہے وہ ہے یوم آخرت۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ چاند اور ستارے بجھا دیے جائیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی، اور قبروں میں جو لوگ مر چکے ہیں یہ سب اٹھیں گے، سب قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ وہ آخری دن ہوگا، اسے ہم قیامت کہتے ہیں، جس کے اوپر ایمان لانا ہم سب کا فرض ہے۔ اس دن فیصلہ ہوگا حق اور باطل کا، اس دن فیصلہ ہوگا شاہ اور مجرم کا، اس دن فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا، اس دن فیصلہ ہوگا سورگ اور نرک کا۔ جو اللہ کے تابعدار، رسولوں کے تابعدار ہیں، اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، جو ان کے نافرمان ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور 6ٹھی ایمان کی چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کا ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے تقدیر کے بھلے اور برے پر ایمان لانا۔ یہ تقدیر، یہ بھاگ، یہ نصیب اللہ عز و جل نے بنائے ہیں، اس میں جو بھی لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، چاہے وہ بھلی بات لکھی ہو یا ہمارے لیے شر لکھی ہو، بہرحال اللہ رب العزت نے جو مقدر کیا ہے وہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس تقدیر کو بدلتا بھی رہتا ہے اور یہ تقدیر بدلتی بھی ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ اگر تقدیروں کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو اے پریشان حال لوگوں، اے مصیبت زدہ لوگوں، اے غربتوں اور افلاک سے مارے ہوئے لوگوں، اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، اے مردوں، اے عورتوں، سنو، تقدیر پر بھروسہ کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر کے آپ بیٹھے رہیں اور اللہ عز و جل سے دعا نہ کریں، نہیں، بلکہ دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب سے دعا کرو گے آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا، یہاں تک کی تقدیریں بھی بدل سکتی ہیں۔ یہ اسلام اور ایمان کی تعریف اور اسلام اور بنیاد کے پلرز تھے، جس کا علم حاصل کرنا آپ کو بھی، آپ کی عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی ضروری ہے، تاکہ آپ مرو تو کم از کم جنت کے مستحق ہو سکو۔ آپ کو علم ہوگا تب اس کے مطابق آپ عمل کریں گے، یہ نہیں کہ بس باپ دادے جو کرتے چلے آئے ہیں، کیا کریں، ہمارے باپ دادے یہی کرتے آئے ہیں، ہم اسی کے مطابق عمل کریں۔ باپ داداؤں کی باتوں پر عمل کرنا بری بات نہیں ہے، البتہ باپ داداؤں کی غلط اور بری باتوں کو اپنانا یہ برا کام ہے۔ باپ داداؤں کی وہ باتیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں انہیں سراخوں پہ بٹھا لو، اور باپ داداؤں کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہ نہ کہو ہمارے پچھلے کر کے گئے، ہاں تمہارے پچھلے ان سے بھی پچھلا کوئی رہا ہوگا، ان سے بھی پچھلا اور ان سے بھی پچھلے، سب سے پچھلے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر پچھلے کی بات ماننی ہے تو سب سے پچھلے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام لوگوں سے افضل ہیں، تمام لوگوں سے اعلیٰ ہیں، تمام لوگوں سے برتر ہیں، تمام لوگوں سے بالا ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی بلند چوٹیوں کے اوپر مالک ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جہاں جہاں رب ذوالجلال کی رب العالمینی کار فرما ہے، وہاں وہاں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی جلوہ فرما ہے۔ جہاں جہاں رب کا قانون ہے، جہاں جہاں رب کی ربوبیت کام کرتی ہے، وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے نبی ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی، سنو یہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد، یہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد اور مزید آگے سنتے جاؤ، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتلایا کہ جو شریعت لے کر کے آئے، شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج نبی علیہ السلام کی شخصیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو برا کہتے ہیں، اسلام کو گالی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ نہ ہم نے شخصیت کا احترام کیا، نہ غیر جو شروع سے ہی ہمارے نبی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ کیا احترام کریں گے۔ شروع ہی سے نبی علیہ السلام کا کو نشانہ بنایا گیا، کفار مکہ نے بنایا، یہود نے بنایا، نصارہ نے بنایا، اور آج تک نبی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا والے جانتے ہیں شخصیت جتنی اعلیٰ ہوگی، دنیا کی سمجھ میں اس کی بات اتنی اعلیٰ طریقے سے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ جانتے تھے واقعی اللہ ہے، اللہ کو مانتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نبی اور اللہ کے نبی کی شخصیت کو بھی مانتے تھے۔ شروع میں آپ کو امین کہا گیا، صادق کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت کوہ صفا سے کھڑے ہو کر کے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، سنو، اللہ کے نبی نے جب سب سے پہلی دعوت دی تو سب سے پہلے اپنی شخصیت کو منوایا ہے۔ کوہ صفا پہ چڑھ کر کے اپنی شخصیت کو منوایا کہ یارو، اے مکہ کے لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مکے کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ مکے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے ہی امین ہیں، بڑے ہی امانت دار ہیں، بڑے ہی سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا میرے بارے میں اتنا یقین کرتے ہو کہ اگر میں یہ بتلاؤں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری اس بات کے اوپر تم یقین کرو گے؟ تمام اہل مکہ نے کہا ہاں ہم یقین کر لیں گے۔
بھلے ہم نے نہیں دیکھا ہے پھر بھی یقین کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، آپ کو ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، آپ کو ہم نے کبھی غیر امانت دار نہیں پایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بارے میں تمہارا اتنا ہی یقین ہے تو ذرا بتلاؤ، میں تمہیں ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو سب سے پہلے شخصیت منوا لی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو منوایا، اپنی شخصیت کو منوایا۔ کیوں؟ کیونکہ شخصیت معتبر ہوگی تب بات معتبر ہوگی، اگر شخصیت غیر معتبر ہو گئی تو کسی کا میسج، کسی کی بات معتبر نہیں ہو سکتی، بھلے وہ کتنی اچھی اور کتنی سچی اور کتنی صاف اور ستھرا کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوانے کے بعد فرمایا سنو، اب جب تم میرے بارے میں یہ یقین کرتے ہو تو میں یہ تم سے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا الارض والعجم۔ اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میری بستی کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملكوا الارض والعجم، عرب و عجم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، سب کے تم بادشاہ، سب کے تم قائد، سب کے تم رہنما بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی اعلیٰ اور کتنی بہترین تعلیم تھی۔ یہاں جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ شخصیت محمدی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شخصیت کو، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے نبی کی شخصیت کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، نبی کی ذات کو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ ان باتوں کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف اتاری جا رہی ہیں۔ یا ایھا المدثر قم اللیل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے رسول، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے رسول۔ جگہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کہیں رسول کہا جا رہا ہے، کہیں مزمل کے، کہیں طٰہٰ سے، کہیں یاسین سے، کہیں مدثر سے، کہیں مختلف القاب اور مختلف خطابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو دنیا کے سامنے بتا رہا ہے۔ کہیں فرما رہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کہیں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے سنسار کے باسیوں سے کہہ دو کہ میں صرف کلمہ پڑھنے والوں کا مسلمان، میں صرف کلمہ پڑھنے والوں کا رسول نہیں، بلکہ اے سنسار کے باسیوں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے جینیوں، اے زردشتیوں، اے دنیا کے غیر مسلموں، میں سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ نہ سوچنا کہ میں کسی خاندان کے لیے رسول بنا کر کے آیا، میں صرف عرب دیش کے لیے آیا، میں صرف عجم کے لیے آیا، میں صرف مکے کے لیے آیا، میں صرف مدینے کے لیے آیا، نہیں نہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، میں سارے سنسار کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں سارے سنسار کا پیغمبر ہوں، میں سارے سنسار کا، میں ساری دنیا کا رہبر ہوں، میں ساری دنیا کا کائنات کا امام ہوں، میں ساری دنیا کا قائد ہوں، میں ساری دنیا کا رہنما ہوں۔ شخصیت منوائی جا رہی ہے، شخصیت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور پیغام وہ بھی بڑا ہچوتا اور بڑا پیارا۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ مقام، یہ مرتبہ سبحان اللہ اس ذات مطہرہ کو مل رہا ہے، یہ مقام اور یہ منزلت اس ذات مطہرہ کو مل رہی ہے کہ رب سند دے رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ارے لوگوں سنو، میری بات ماننا تو بڑی دور کی بات رہی، اگر میرے رسول کے پیچھے چلو گے تو در حقیقت رسول کے پیچھے نہیں میری اطاعت کرنا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ نبی کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ نبی جن تعلیمات کو لے کر کے آیا ہے وہ تعلیمات بھی بہتر ہوں، وہ تعلیمات بھی اچھی ہوں، وہ تعلیمات لوگوں کے لیے پسندیدہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی شخصیت کو منوایا گیا، نبی کی ذات کو منوایا گیا دنیا کے سامنے، اور پھر نبی کو تعلیم دی گئی۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کو تعلیم دو۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تھی کہ اس نبی کی تعلیم نے کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچا دیا، اور اس نبی نے جو تعلیم دی اس تعلیم کو عمل کرنے والے، مدینے کے گلیوں میں کھجوروں کو چوسنے والے، ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اس نبی کی تعلیم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ کوفہ کے گورنر بن رہے ہیں، وہ بصرہ کے گورنر بن رہے ہیں، وہ مدینے کے گورنر بن رہے ہیں، وہ مکے کے گورنر بن رہے ہیں، وہ بحرین کے گورنر بن کے بھیجے جا رہے ہیں، وہ فلاں جگہ کے امیر بن رہے ہیں، وہ کوئی امیر الجیش بن رہا ہے، کوئی کمانڈر ان چیف بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی قاضی بن رہا ہے، کوئی خطیب بن رہا ہے، کوئی امامت کے مسلح پہ کھڑا ہو رہا ہے، کوئی قیادت کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کر رہا ہے، غرض کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے۔
غرض مختلف میدانوں میں وہی غریب، وہی مسکین، وہی اونٹوں کے چرانے والے، وہی بدو، اسی نبی کی تعلیم کو عمل کرنے کے بعد، اسی نبی کی تعلیم کو فالو کرنے کے بعد، اسی نبی کی قیادت میں چلنے کے بعد، اسی شخصیت پر ایمان لانے کے بعد اللہ اللہ دنیا سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ وہی مکہ جس کو ہم نے شراب کے اندر ڈوبا ہوا پایا، وہی مکہ زنا کے اڈے جہاں قائم تھے، وہی مکہ جہاں کسی کی بہو بیٹی کے آبرو شاید محفوظ نہ رہے ہوں، وہی مکہ قتل و غارت گری کا جو مارکا بنا ہوا تھا، وہی مکہ جہاں صدیوں سے ایک دوسرے کا خون بہا لیا جاتا تھا، وہی مکہ جہاں کا معاشرہ سود کے اندر ڈوبا ہوا تھا، وہی مکہ جہاں کا معاشرہ سٹوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، وہی معاشرہ جہاں جھوٹ بلکہ دنیا کی ہر برائی جس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ کیا بات تھی؟ اس نبی نے وہ کون سی شکشا دی، اس نبی نے وہ کون سا جادو کیا، اس نبی نے وہ کون سا میسج دیا، اس نبی نے وہ کون سی تعلیم دی، اس نبی نے اس کون سا پیغام دیا کہ جہاں اونچ نیچ کا فرق مٹ گیا، جہاں ذات اور پات کی تفریق ختم ہو گئی، جہاں رنگ و نسل کی جڑیں کاٹ دی گئی، جہاں سود کو دفن کر دیا گیا، جہاں زبانوں کی بیس پر پلنے والی جاہلیت کے گلے گھونٹ دیے گئے، جہاں بچیوں کو زندہ درگوش کر دیا جاتا تھا۔ ہاں یہی بچی آج بھارت کی دھرتی کے اوپر جس کو ڈاکٹروں کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ کروا کر آج یہ دیکھ کر کے آج یہ جاہلیت ہمارے ملک کے اندر، یہ سب سے بڑی افسوسناک بات ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے اسلام نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور یہ خرابی مکے کے معاشرے میں موجود تھی، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھارت کے اندر موجود ہے۔ آج جو لوگ عورتوں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، عورتوں کی مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ان کے سماج کے اندر، ان کے سوسائٹی کے اندر ڈاکٹروں کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ان کو پیسے دے کر کے یہ پوچھے جاتے ہیں یہ پیٹ میں پلنے والا عورت کے میرے بیوی کے پیٹ میں یہ بچہ ہے یا بچی ہے؟ اگر بچی ہے تو اس کو دواؤں کے ذریعے سے استغفر اللہ اس زندہ بچی کو کاٹ کر کے ماں کے پیٹ سے زبردستی اسے باہر نکالا جاتا ہے۔ دف ہے ایسی انسانیت پر، افسوس ہے ایسی انسانیت پر اور ایسی بے رحمی پر کہ وہ عورت جس عورت کا تقدس اسلام نے جس عورت کو مقام عطا فرمایا، آج عورتوں کی برابری کا دعویٰ کرنے والے وہ مقام اور وہ عزت عورت کو نہ دے سکے، بلکہ پیٹ کے اندر پلنے والی وہ ننھی منھی روح، وہ ننھی منھی بچی تڑپ تڑپ کر وہی دم توڑ دیتی ہے۔ ارے میں تو یہ کہوں کہ یہ تو مکے سے بھی زیادہ لوگ گھٹیا، مکے سے بھی زیادہ شقی القلب، مکے کے لوگوں سے بھی زیادہ سخت دل لوگ ہو تم، جو اپنی بچیوں کے گلے ماں کے پیٹوں کے اندر جو ہے گھونٹ دیتے ہو۔ شرم اور حیا کو بھی شرم آتی ہے۔ سنو وہی مکہ کی دھرتی تھی جہاں پر قرآن نازل ہوا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اے بچیوں کو مارنے والوں، اے عورتوں کو ختم کرنے والوں، سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن یہ بے گناہ بچیاں زندہ کی جائیں گی، پوچھی جائیں گی، تم پیٹوں کے اندر مارو چاہے پیدا ہونے کے بعد دفن کرو، پوچھے جاؤ گے۔ اللہ پوچھے گا ان بچیوں سے، جب وہ نوزائیدہ بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ کی بندی تجھے کس گناہ کی بیس پر مار ڈالا گیا؟ تیرے باپ نے، تیرے باپ کے ماں نے، ساس نے، دیور نے، سسر نے یا کسی نے کیوں تجھے ختم کر دیا تھا؟ وہ پوچھی جائے گی، وہ بچی جواب دے گی، پھر تمہارا کیا حشر ہوگا سوچو۔ تو مکے کی دھرتی پر نبی علیہ السلام نے ان بچیوں کو جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، غور کرو اس عالم کے اندر ایک صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما ہیں، کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بیٹھ کر تذکرہ ہو رہا ہے، اور تذکرہ کیا کر رہے ہیں؟ زبان جاہلیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن ایک بات سوچ کر کے جب میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے دل لرزہ برندام ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہ بات آپ سے عرض کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی زمانے جاہلیت تھا، اس زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن
میرے گھر میں بھی ایک بچی پیدا ہوئی، بڑی حسین، بڑی خوبصورت۔ میں کسی سفر میں تھا، میری بیوی نے میری بچی کو، ماں کی ممتا تھی، ماں کی محبت تھی، مائیں اس سے ناراض تھیں جو مرد لوگ کرتے تھے اس معاشرے میں، چنانچہ میری بیوی نے میری بچی کو پالا، پوسا، دودھ پلایا، بڑی کیا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں سفر تجارت کے سفر سے میں واپس آیا، میری بیوی نے میرے خوف سے اور میرے گھر سے اس ننھی منی بچی کو پڑوسی میں دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی کسی کام سے پھر اپنی ماں کے پاس آئی، بچی کے اوپر میری نظر پڑی، میرا دل کھنچتا ہوا چلا گیا۔ ظاہر ہے یارو، خون تھا باپ کا، خون تھا، اور خون بولتا ہے، خون کھینچتا ہے، رشتے اور ناطے کھینچتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے رحم کو مت کاٹو، صلہ رحمی کرو۔ رحم کو کاٹو گے اللہ تمہیں کاٹ دے گا۔ رب نے فرمایا کہ اے رحم، تو مجھ سے مشتق ہے، مجھ سے ملی ہے، تیرا نام رحم ہے اور میں رحمان ہوں، تیرا نام رحم ہے اور میں رحمان ہوں۔ من قطعک اقطع، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ من وصلک، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ آج ذرا ذرا سی بات پر بھائیوں میں ناچاکی ہوتی ہے، بیویوں کی وجہ سے رشتے کاٹ لیتے ہو۔ خلیری رشتے، ددھیالی رشتے، ننھیالی رشتے، دولت آ گئی غریبوں کو بھول گئے، ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے، ذرا سا مال آیا غریبوں مسکینوں کو بھول گئے، رحم کاٹ دیا، تھوڑا سا کھیت باڑی کا جھگڑا ہوا، ختم رشتے ناتے۔ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی، ورنہ صلہ رحمی نہ کرنے والا اور اس رشتے کو کاٹنے والا رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اپنی عمر کو لمبی کرے وہ اپنے رشتوں کو جوڑے، وہ اپنے رشتوں کو جوڑے۔ جو چاہتا ہے کہ مال و دولت میں آگے بڑھے وہ اپنے رحم کو جوڑے۔ جو چاہتا ہے کہ مصائب سے دور رہے، مشکلات سے دور رہے، وہ اپنے ددھیالی، ننھیالی اور سسرالی رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچیرا بھائی ہے، ہمارا خالہ بھائی ہے، ہمارے سسرال والے ہیں، ننھیال اور ددھیال والے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں، وہ ہم سے سلام نہیں کرتے۔ یارو، تو وہ کہتے ہیں پھر ہم ان سے کیسے ملیں، ہم ان سے کیسے، وہ ہمیں کاٹتے ہیں تو ہم انہیں کیوں نہ کاٹیں۔ یارو، اگر وہ جوڑے اور آپ جوڑے تب کون سا کمال ہے؟ کمال تو اس وقت ہے جب وہ آپ کو کاٹے اور آپ اس کے پیچھے دوڑ کر کے اسے اپنے گلے لگانے کی کوشش کریں، وہ آپ اسے گفٹ دیں، آپ اسے ہدیہ دیں، اسے دعوت دیں، اسے بلائیں، اسے دعوت پر، شادی پر، بیاہ پر، سب کچھ پر بلائیں اور وہ آپ کو کاٹے، آپ اس سے معافی مانگیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ کوفہ کی سرزمین پر، نہیں عبداللہ ابن مسعود کی بات ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ بات آئی ہے، وہ بات میں ابھی آ رہا ہوں وہاں پر، لیکن پہلے یہ بات میں پوری کر لوں۔ اتنی ساری بھیڑ اور اتنے سارے مجمع کے لوگ بیٹھے ہیں، نصیحت کی بات آئی ہے، یہاں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہو، یہاں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ سنو، عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے اندر پہنچے، لوگ جمع ہوئے، ہوگی آج حدیث رسول سنا جائے گا، جس طرح آج آپ اکٹھا ہوئے ہو الحمدللہ اللہ کے حبیب کی حدیثیں سننے، رب کا قرآن سننے کے لیے، اس طرح سے جوک در جوک مختلف ضلعوں سے، مختلف صوبوں سے، کوئی دلی سے، کوئی یو پی سے، کوئی راجستھان سے، کوئی کرناٹکا سے، کوئی جھارکھنڈ سے، ہاں یہ سب موجود ہیں، مجھے پتا ہے، کوئی بامبے سے، کوئی یو پی سے، کوئی جھارکھنڈ سے، کوئی بہار سے، کوئی ویسٹ بنگال سے، سارے کے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مائیں بہنیں سب جمع ہیں۔ یارو، نیتیں صاف رکھو، نیتوں کو صاف رکھو، نیتوں کو صاف رکھو۔ اور یہ خوشخبری میں سنا رہا ہوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جب مجلسیں ختم ہوتی ہیں اللہ کا پکارنے والا منادی پکار کے کہتا ہے ارجعوا الی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، رب نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، جاؤ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ سنو، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہوئے اور کہا آج حدیث کا درس ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں حدیث کا درس ہوگا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے کہنے لگے آج حدیث کا درس نہیں ہوگا، کہنے لگے پھر، کہا کل حدیث کا درس ہوگا، کہنے لگے ٹھیک ہے، تھکے مادے ہیں۔ دوسرے دن سب جمع ہوئے، عبداللہ ابن مسعود نے کہا
آج حدیث کا درس ہوگا لیکن ایک شرط، اور میں کہتا ہوں اگر یہ شرط میں یہاں لگاؤں تو شاید ہی یہاں کوئی موجود رہے۔ شرط کیا ہے؟ حاضرین مجلس نے پوچھا شرط کیا ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ میری مجلس میں جو شخص اپنے رحم کو کاٹنے والا موجود ہو وہ میری مجلس سے باہر جائے۔ رحم کو کاٹنے والا جو شخص میری مجلس میں موجود ہو، وہ ددھیالی رحم رشتہ ہو، ننہیالی رشتہ ہو یا سسرالی رشتہ ہو، کاٹنے والا اگر موجود ہو تو یہاں سے چلا جائے۔ اللہ، اب مجلس کے اوپر سناٹا چھائے، کون اٹھے، کون اپنی بے عزتی گوارا کرے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اٹھ جاؤ تب تو درس ہوگا، نہیں تو نہیں درس۔ اب اس کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا بیچارہ، اس نے، عربوں کا مزاج ہے وہ اتنی جلدی نہیں، اسلام نے بھی عزت و آبرو رکھنے کا حکم دیا بھائی، اسلام نے بھی عزت و آبرو، اسلام نے تو عزت و آبرو، مسلمان کی عزت و حرمت کا اللہ اکبر اتنا خیال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نماز کے اندر تمہیں کوئی وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، ریا خارج ہو جائے، اپنے ناک کو پکڑ کر کے یوں تم سب سے باہر نکل آؤ۔ کیوں؟ آدمی جب ناک کو پکڑ لیتا ہے اسے پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی جب ناک کو پکڑ لیتا ہے اسے پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، چنانچہ ناک کے اوپر رومال رکھ دیا تو کون پہچانے؟ عزت بجانے۔ اور ایک دفعہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت فرما رہے ہیں، جماعت کر رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بو محسوس ہوئی، نماز کی حالت میں بو محسوس ہوئی۔ عمر بن خطاب نے کہا بھائی جس کی بھی ہوا خارج ہوئی ہو چل کر کے جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، بے عزتی کی بات ہے، کون اٹھے گا؟ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایک مسلمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین شاید ہمارا وہ بھائی شرما رہا ہو، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم سارے کے سارے چل کر کے، ہم سارے کے سارے وضو بنا کر کے آ جائیں اور ہم سارے کے سارے نماز پڑھیں تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے اور اس کی عزت باقی رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عزتوں کا احترام۔ اور آپ ہیں کہ مسلمانوں ہی کے پجامے اور ان کی چادریں کھینچنے پہ لگے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی بہو بیٹی بے پردہ نکل گئی، پورے محلے میں شور کر دیا آپ نے، یا کسی کے گھر میں بیٹی جوان ہو گئی استغفر اللہ، تو ہمارے نوجوان اسی کے چکر لگانا شروع کر دیں۔ اس طرح سے ہم کسی کی عزت و حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ میرے عزیزوں، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مجلس میں سے کون اٹھ کر کے جائے؟ اس نوجوان نے سوچا اگر میں نہ اٹھا تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی آمد سے یہ پورا کوفہ محروم ہو جائے گا اور میری وجہ سے یہ سارے کے سارے خسارے میں ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے منہ کا ڈانڈا باندھا، یوں اپنے منہ کا ڈانڈا باندھا، منہ کو چادر لگائی اور چپ چاپ مجلس سے نکل کر کے وہ باہر ہو گیا۔ اور باہر نکل کر وہ سیدھا اپنے خالہ کے گھر گیا اور خالہ کے گھر پہ جا کے اس نے کہا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ چنانچہ خالہ نے اپنے بھانجے کو دیکھا، تعجب کیا اس نے، جس سے برسوں سے رشتے کٹے ہوئے۔ وہ شخص دروازے پہ سیدھا گھر کے اندر گیا اور ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنا شروع کی کہ خالہ مجھے معاف کر دو، ہم یہ رشتہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں معاف کر دو۔ خالہ نے، بہرحال خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، ماں کی بہن ہوتی ہے، اس کے سینے میں بھی ممتا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس خالہ نے اپنے گلے سے لگایا، کہا بیٹے میں نے دل سے تجھے معاف کیا، کوئی بات نہیں اور کوئی بات نہیں، اور چل ہم سب ایک ہو گئے، لیکن یہ تو بتا کہ آج تجھے کیا ہو گیا، تو چلا آیا میرے گھر۔ اس نے کہا اصل میں کوفہ کی جامع مسجد میں ایک اجتماع ہے، عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں حدیث پاک سنانے کے لیے، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جو رحم کا کاٹنے والا میری مجلس میں بیٹھا ہو وہ چلا جائے تب تو میں حدیث سناؤں گا، ورنہ میں حدیث نہیں سناؤں گا، اس لیے میں چلا آیا۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، لیکن بیٹے جا کے ان سے پوچھیو، میری طرف سے ان سے پوچھیو کہ آخر حدیث سنانے سے اور مجلس میں رحم کے کاٹنے والے کے بیٹھنے سے ان دونوں سے کیا رشتہ اور تعلق ہے؟ آخر اس کو انہوں نے اس سے کیوں جوڑا؟ وہ حدیث سنا دیتے
تقریر کر دیتے اور بات ختم ہو جاتی، چلے جاتے. اس سے رحم کے کاٹنے اور اس سے کیا تعلق ہے؟ تب یہ جا کر کے ان سے ضرور پوچھنا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود حدیث وہ سنا رہے تھے، درس ختم ہوا، لڑکے نے کھڑے ہو کر کے پوچھا، کہا کہ صحابی رسول میری خالہ نے آپ کو سلام سنایا ہے اور ایک سوال بھیجا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو درس دینا تھا حدیث کا، آپ حدیث کا درس دے دیتے، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ رحم کا کاٹنے والا مجلس سے نکل جائے تب میں درس سناؤں گا؟ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا، ہاں بیٹے تم نے صحیح سوال کیا، میں نے یہ قید اس لیے لگائی کہ ہم نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جس مجلس میں رحم کا کاٹنے والا موجود ہوتا ہے اس مجلس کے لوگ اس کی وجہ سے تمام رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اس مجلس پر نازل نہیں ہوتی. میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے توبہ کر لو، توبہ کر لو اپنے دلوں میں توبہ کر لو. یہی اللہ تبارک تعالیٰ اگر رب کی رحمتیں رکی ہوں گی سارے کے سارے مستفید ہوں گے، اگر رب کی رحمتیں ہوں گی سارے کے سارے مستفید ہو جائیں گے. اور اگر نہیں توبہ کیے اور یہ حوصلہ نہ کیا کہ پلٹ کر اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگیں گے، جا کے توبہ کریں گے، بھلے ان کی غلطی ہے، بھلے انہوں نے کچھ بھی کیا ہے، ستایا ہے، زمین ہڑپ کر لی ہے، جائیداد ہڑپ کر لی ہے، قتل کر دیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، جا کے معافی مانگ لو، دل صاف کر لو، رشتوں کو جوڑ لو یارو. اس سے بڑھ کر کے یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو عرض کر رہا تھا میں یہ کہ یہ جو رحم ہے، یہ جو رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، خون کے رشتے جو ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. برسوں گزر جائیں بھلے، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو دل مچل اٹھتا ہے، دل روتا ہے. نہ جانے کیسے وہ سخت دل ہوتے ہیں جو صبر کر لیتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ اللہ، اے اللہ کے نبی، وہ بچی میرے گھر میں آئی، اللہ اماں اماں کہتے ہوئے میری نظر اس بچی کے اوپر پڑی، میں نے دیکھا میرا دل کھنچتا ہوا چلا گیا. کیا حسین خوبصورت اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی زبان توتلی سی. ماں ماں کہتی ہوئی ماں کے گلے سے لپٹ گئی. ماں کا ننھا منا دل خوف سے تڑپ اٹھا. اس نے سوچا اب کیا ہوگا. میں نے بیوی سے پوچھا، بیوی یہ کون ہے، یہ کس کی بچی ہے؟ میری بیوی نے بہت چھپانے کے باوجود بھی، بہت اصرار کرنے پر مجھ سے کہا کہ ایک بات عرض کروں، اگر مجھے معاف کر دیں کہ یہ آپ ہی کی صاحبزادی ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں حمل تھا، یہی پیدا ہوئی تھی. میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اتنی خوبصورت بچی کو میں اپنے سے جدا کر سکوں، اور میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو پوسا ہے. للہ اس کے اوپر رحم کرنا، للہ اس کے اوپر کرم کرنا، اس کی جان نہ لینا. کہنے لگے تھوڑی دیر کے لیے میرا دل مچل گیا، تھوڑی دیر کے لیے میرا دل نرم ہو گیا، لیکن پھر معاشرے اور سماج کے تان و تشنیع کی غیرت میرے اوپر غالب آئی اور میرے ضمیر نے مجھے یہ جھجھوڑا اور کہا دنیا کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا تمہیں تانے دے گی. چنانچہ ایک دن دل پر پتھر رکھ کر کے میں نے اپنے ننھی منی بچی کی انگلی کو پکڑا اور ہاتھ میں نے پھاوڑا لیا. میں اپنے پیچھے پیچھے اپنی بچی کو لیتے ہوئے ایک سنسان وادی کی طرف نکلا. جنگل کو پار کر کے میں اس سنسان وادی میں پہنچا. اے اللہ کے نبی، میں گڈھا کھودنے لگا. میری ننھی منی بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس گڈھے کی مٹیوں کو ہٹاتی جاتی تھی، اور جو گرد و غبار میرے دامن پر لگتے، میری چادر پہ لگتے، وہ اپنی توتلی زبان سے کہتی ابو تیری چادر میلی ہو رہی ہے. ابو میں اس گرد و غبار کو میرے جسم سے جھاڑتی، لیکن اس کی یہ حرکتیں، اس کی توتلی زبان میرے سخت دل کو نرم نہ کر سکی. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نے گڈھے کھودے. گڈھے کھودنے کے بعد میں نے اپنی اس ننھی منی بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس بچی کو اسی قبر کے اندر موڑ کر کے رکھ دیا، اور میں نے اس کے اوپر پتھر ڈالے اور مٹیوں کے تودے ڈالنے شروع کیے. اس کی چیخیں آج بھی میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں، میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے. وہ مجھے ابو ابو کہہ کر کے آواز دے رہی تھی، لیکن میں تھا اللہ کے نبی کہ میں بغیر رحم کیے ہوئے میں اس کے اوپر مٹیاں ہی ڈالتا رہا، مٹیاں ہی ڈالتا رہا. اللہ اکبر، اتنا شقی القلب کہنے لگے اللہ کے نبی. اور اس طرح سے میں اپنے گھر کو واپس آیا. نبی قصہ سن رہے ہیں، صحابی قصہ بیان کرنے والے
दाढ़ियां सहाबी की तर हो रही थी, नजर उठाई तो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जो महसिन इंसानियत थे, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तरबतर थे, आंसुओं से तरबतर थे। अल्लाह अकबर। ये वो जमाने भी गुजरे हैं। इन औरतों के ऊपर मेरी माँ बहनों, तुम्हारी ये हकीकत थी, तुम्हारी ये हैसियत थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने तुम्हें क्या मकाम दिया, इस्लाम ने तुम्हें क्या मर्तबा दिया। हमारे भाई ने बयान दिया है कि मर्दों को एक मकाम मिला है, लेकिन माँ की शक्ल में औरत को 3-3 मकाम मिले हैं। इससे बढ़ करके मकाम कौन देगा? वो कंपनियों के दोष बदोश चलने वाले, वो फैक्ट्रियों के अंदर, वो डांस और बियर बारों के अंदर नौकरी करने वाले। आज न्यूज भी आपने सुनी होगी कि भारत के अंदर, बॉम्बे के अंदर भी अब वो डांस बार्बर की लड़कियां ने, उन्होंने एसोसिएशन बनाया और इसको काम के नाम पर वहां से मंजूरी ली और भारत की हाई कोर्ट ने बाकायदे उसे इजाजत दी कि हाँ तुम नाच सकती हो, बारबरों में शराब और कबाब और शबाब के दौर करवा सकती हो। और जो कुछ भी होता है बहरहाल आप हजरात जानते हैं, ये हमारे भारत के लिए, बहरहाल हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जिल्लत और बहुत बड़ी रुसवाई वाला फैसला है। इसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है, हमें इससे नहीं रहना। कहने का मतलब यह है कि इस्लाम ने यह मकाम और यह मर्तबा अता फरमाया है और ये औरत को यह मकाम और मर्तबा दिया है। यही नहीं, इस्लामी तालीम ने, नबी अलैहिस्सलाम ने जहां पर शख्सियत को मनवाने के बाद जो नबी की शख्सियत ये बहुत अहम होती है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत को जब तक कोई इंसान नहीं समझेगा, न इस्लाम को समझ सकता है न मुसलमान को समझ सकता है। क्यों? इसलिए कि एक मुसलमान की जिंदगी 2 कॉपी नकल होती है, उसके कायद, उसके रहनुमा हकीमुल उम्मत इमाम आजम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक मुसलमान के लिए क़यामत तक के लिए नमूना है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बात वो मसाइल, जिन मसाइल में नबी अलैहिस्सलाम नमूना नहीं बन सके, और वो मसाइल हैं, वो एक गोशा है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम नामुमकिन और मुहाल है कि उसमें नमूना बने। उलमाए किराम की मौजूदगी है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं और वो नुक्ते की बात बयान कर रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है कि एक गोशा है जिसमें नबी नमूना न बने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं बीवी नहीं कहता, बीवी भी हैं, लेकिन बहैसियत तालिब इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाजे मुतहरात अता फरमाई और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जैसी तालिबा अता फरमाई, स्टूडेंट अता फरमाया कि जिसने उन मामलात में जिसमें नबी उसवा नहीं है, नबी की तालीम और नबी की वो ट्रेंड की भी तालीम याफ्ता नबी की बीवी उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन मसाइल को उम्मत के सामने रखा है। इस तरह से अंदर खलवत और जलवत दोनों की तालीम नबी की हमारे सामने मौजूद है। एज ए बीवी नबी नमूना नहीं हो सकते, लेकिन नबी की बीवियां उम्मत की माएं करार दी गई और वो दुनिया वालों के लिए मोमिना जो है नमूना बनी। चुनांचे नबी की बीवियां भी और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी फैनामनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फक़द इहतदौ, अगर दुनिया के लोग उस तरह ईमान लाए जिस तरह सहाबियात ईमान लाए हैं तो वो हिदायत याफ्ता। इस तरह से नमूना है वो। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत आज और कल और मुस्तकबिल में भी इसकी हिफाजत करना और इस शख्सियत को पाको साफ रखना और इस शख्सियत के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद करना, यह हर मोमिन का फरीजा है। क्यों? अगर ये शख्सियत मजरूह हुई, अगर ये शख्सियत गैर मोतबर बनाई गई, अगर इस शख्सियत को लोगों के सामने जो है इसकी तजलील या इसकी तौहीन की गई, तो फिर इसकी तालीम और इसकी शिक्षाएं कहीं की नहीं रहेंगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते सुतूदा सिफात और आपकी ज़ाते मुतहरा के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा और उसकी कुर्बानी देना पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बात बताई, सतीदा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरार मुस्तफवी से शरार अबूलहबी, नबी की तालीमात का मुकाबला करने वाले दांत खट्टे हो गए उनके। और वो इस्लाम जिसको दबाने की कोशिश की गई यूरोप में,
وہ اسلام جس کو دبانے کی کوشش کی گئی امریکہ میں، وہ اسلام جس کو دبانے کی کوشش کی گئی دنیا کے گوشے گوشے میں، لیکن دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ وہ محمد کا لایا ہوا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں سے نکلا تو مشرق اور مغرب کو منور کرتا ہوا افریقہ کی صحرائیں اور ایران کے ایوانے اور قیصر و کسریٰ کے حکومتوں کو تحت نحت کرتے ہوئے روم اور یورپ اور قرطبہ اور اٹالی اور اسی طرح سے فرانس کے ساحلوں اور ماوراء نہر افغانستان اور دنیا کے آخری گوشوں تک اسلام پھیلتا گیا. اس کا مقابلہ یہ تو نہ کر سکے، اب جب بلبلا اٹھے، جب کچھ نہ کر سکے، اسلام کی جو واضح تعلیمات، صاف ستھری تعلیمات، ایسی صاف ستھری کہ اس سے صاف ستھری شکشا، اس سے صاف ستھری تعلیم دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. سب کے لیے، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، چوپایوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، ہر دھرم والے کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، حتیٰ کہ زمین کے کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کے لیے اسلام نے اپنے دامن میں وہ تعلیم رکھی ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں مل سکتی؟ بولو، نہیں مل سکتی. اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہو رہی کہ میں مسلمان ہوں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہا ہوں. اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی اسلام کی تعریف کی ہے اور غیروں نے بھی اسلام کا لوہا مانا ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جو عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرتا ہو؟ صرف اسلام ہے. وراثت اسلام کا وہ نمایاں قانون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدھا دین ہے. وراثت کا علم آدھا دین ہے. اسلام نے اس میں عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، نوکروں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، حکومتوں کے حقوق، امیروں کے حقوق، بادشاہوں کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، بھائی کے حقوق، پڑوسیوں تک کے حقوق، زمین یہاں تک کہ چوپائے، جانور، سب کے حقوق. اور اسلام جیسی رحمت اور اسلام جیسی دریا دلی، سنو، اسلام یہ دین رحمت للعالمین کا لایا ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی ہمیں ذرا یہ بتلائیں، کیا اپنی بیویوں سے جب ہم بستری کرتے ہیں کیا اس میں بھی اجر اور ثواب ملتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر تم حلال طریقے سے نہیں کسی غیر کی عورت سے بدکاری کرو تو تمہیں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا. اللہ اکبر. کہا جہاں وہاں گناہ ملے گا وہاں بیویوں سے ہم بستری کرنے پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا. یہ دیکھیں شفقت و رحمت، یہ بدیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر چیزوں کے ساتھ شفقت اور محبت. ایک پیڑ کے اندر اگر تم پانی ڈالتے ہو اس کے اندر بھی اجر ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی پن کا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل کے دور میں ایک طوائف تھی، طوائف غلط کام کروانے والی. وہ غلط کام کرنے کے لیے کسی صحرا سے گزر رہی تھی، اس کو پیاس لگی، کنویں کے پاس آئی پانی پینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کنواں، ایک پیاسا کتا زبان باہر نکالے ہوئے موت کی آخری سانسیں، زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے. اس کو رحم آیا. اس طوائف نے وہاں سے اپنے موزے نکالے، روپٹے باندھے، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، کتے کو پلایا. کتا موت کے چنگل سے باہر نکل کر بھاگتا ہوا نکل گیا. اللہ کو اس رنڈی کی، اس طوائف کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ عطا کی. یہ رحمت اسلام ہمیں سکھلاتا ہے. اے دنیا کے لوگوں، اگر ایک کتے کو پانی پلانے سے ایک بدکار عورت جنت میں جا سکتی ہے تو ذرا بتلاؤ جو انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ پریم اور انسانوں کے ساتھ محبت اور انسانوں کے ساتھ شفقت اور انسانوں کے ساتھ الفت کر کے کیا تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے؟ اسلام نے دہشت گردی، ایک دوسرے کا ناجائز خون بہانا اللہ سراسر حرام قرار دیا. دہشت گردی یہ اسلام کا دھرم نہیں ہے. یاد رکھو، ٹیررزم اسلام نہیں ہے. ارے دہشت گرد کوئی اور ہوں گے. اور آج تک جس امریکہ نے اس بھوت کو سوار کرنے کی کوشش کی ہے اور جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں
غلامیت کی سانس لے رہے ہیں۔ اس امریکہ جیسے دروہی اور فرعون اور ناپاک اور نجس منحوس نے، اس خبیث نے آتنکوادیت کی آج تک کوئی تعریف نہیں کی، نہ ہی دہشت گردی کی تعریف کی، بلکہ یہ مسلمانوں کا، اسلام کا ازلی دشمن اپنے آبا و اجداد کا انتقام مسلمانوں سے لے رہا۔ اسے فلسطین میں یہودیوں کا ننگا ناچ نظر نہیں آتا، اسے عراق میں بے قصور بچوں کے بہتے ہوئے خون، ابو غریب کی جیلوں سے نکلنے والی وہ چیخ و پکار معصوموں کی، بے گناہوں کی، اس خبیث النفس کو سنائی نہیں دیتی۔ اسے ہر جگہ مسلمان نظر آتا ہے۔ اسے ہر جگہ کون نظر آتا ہے؟ بولو۔ ہاں، افغانستان کی سرزمین سے ہولی کھیلتا ہوا عراق، اور ابھی نہ جانے کیا کیا ہو۔ اللہ کرے اللہ اس کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، بولو آمین۔ اللہ اس کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم یا زلزلے پیدا کر دے، اور ان کے ہتھیار اگر آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، سمندر میں ہیں، اللہ وہیں اس کو برباد فرما دے مولا، اور ان کے مکر اور قید کو انہیں کو ڈال دے، اور جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں اللہ انہیں ہلاکت و برباد فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو میں بتلانا چاہ رہا ہوں اسی شخصیت کے حوالے سے، تم نبی کی تعلیمات سے تم نے منہ موڑا۔ میں آخری پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، 3 بجنے والے ہیں، کافی ٹائم ہو رہا ہے۔ میں بالکل میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، جب بھی قوموں نے اپنے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے اور برگشتگی ظاہر کی ہے اور نبی کی تعلیم میں غفلت برتی ہے اور ڈھیلا پن اختیار کیا ہے، مرد ہوں یا عورتیں، دوسری قوموں نے ان کے اوپر قبضے جمائے ہیں، دوسری قوموں نے انہیں مقہور کیا ہے، انہیں نقمتوں ذلتوں سے دوچار کیا ہے، اور ان کی حکومتیں سلطنتیں ان سے چھنی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان میں جب رگیلے شاہ پیدا ہوئے تو پھر 800-900 برس کی حکومتیں تہس نہس ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جہاں کہیں بھی ایسے رگیلے شاہ پیدا ہوں گے وہاں یہی حال ہوگا۔ اور سنو، آپ کے اسلام سے کوئی تعارض نہیں کرے گا، لیکن مشنریاں وہ کام کر رہی ہیں کہ ان کے اسلام کو مت چھیڑو، بلکہ اس کے سینے سے اسلام کی محبت نکال دو، اسلام کی تعلیم نکال دو۔ اس کے سینے میں فحاشی، بے حیائی، بدکاری، سود کا حرص، لالچ، طمع، نوکری کی لالچ، اور جو ہے مالداری کا حرص اس کے سینے میں بھر دو۔ یہ دولتوں کا رسیا ہو جائے، دنیا پرست ہو جائے، دنیا کی رنگینیوں میں سے ڈبو دو، اسلام کو خود ہی بھول جائے گا۔ ہمیں اس کے اسلام کو غلط کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اور آج ہمارے ساتھ وہی ہوا، آج ہمارے ساتھ برسوں کے بعد وہی ہو رہا۔ ہماری تقریباً 56 سے زائد مسلم حکومتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں بتلاؤ یہ نام کے مسلمان ہیں، نام کے، یہ ذرہ برابر بھی اسلام ان کے سینوں کے اندر نہیں، یہ بے غیرت مسلمان ہیں۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، الحمدللہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر اسلام کی غیرت موجود ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بھارت کے اندر اپنے مسلمانوں کے چہروں پر جتنی داڑھیاں دیکھی ہیں، اسلام کا شعار دیکھا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم نے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے چہروں پر ہم نے یہود و نصارہ کی شکل دیکھی ہے، ان کے چہروں پر اسلام جیسی داڑھی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ فخر حاصل ہے ہم جیسے مسلمانوں کو، اور اللہ کا یہ شکر ہے، احسان ہے کہ علماء کرام ہندوستان کے اندر اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، قرآن زندہ ہے، نبی کی تعلیمات زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے اساتذہ زندہ ہیں، ہمارے مدارس زندہ ہیں، اور آزادی کے ساتھ ہم اپنے مدارس میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور سنو ملک کے لوگوں، تم بھی سنو، یہ عربی مدارس، یہ دینی مدارس اور یہ دینی کانفرنس ہے، یہ دینی اجتماعات، اگر تمہارے دماغوں کے اندر اے انٹیلیجنس کے لوگوں، سی بی آئی کے لوگوں اور دنیا کے لوگوں، اگر واقعی تم دیش کے دوست ہو اور واقعی محب وطن ہو تو ایک محب وطن سے یہ بات بھی سنو، اور یہ حقیقت ہے، اگر یہودیوں کا بھوت نہ چڑھا ہو، یہودیوں کی دسیسہ کاریاں تمہارے دماغوں کے اوپر قابض نہ ہو، میری بات کو نوٹ کرو، اگر یہودیوں کے چنگل سے تم آزاد ہو تو نوٹ کرو کہ یہ اسلامی مدارس، یہ اسلامی ادارے، یہ اسلامی سینٹرز رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے بھارت کا کی آبرو ہیں، ہمارے بھارت کا تاج ہے، الحمدللہ۔ ہم ان کانفرنسوں سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو
مسلمان بہنوں کو بہترین شہری بناتے ہیں، ہم انہیں جوئے شراب سے روکتے ہیں، ہم انہیں بلاکار ریپ سے روکتے ہیں، ہم انہیں آتنکوادیت سے روکتے ہیں، دہشت گردی سے روکتے ہیں، ہم ان کو بہترین انسان بناتے ہیں۔ جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ، یہ سنو، کسی ایک کا کردار اسلام نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی عبداللہ عبد الرحمن نامی چوری کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، اسلام اسے چوری کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی کسی کے مندر کے اندر بم پھاڑتا ہے، اسلام، استغفر اللہ، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے آؤ رب کے قرآن کی طرف، آؤ محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ انہوں نے کیا درس دیا، انہوں نے کیا تعلیم دی؟ میدان جنگ ہو، میدان جنگ میں کھنکتانی تلواریں چل رہی ہیں، اسلام نے حکم دیا ہے مجاہدو، اگر تمہاری تلوار کے سائے میں کوئی عورت آ جائے اس عورت کے اوپر تلوار نہ اٹھانا، اگر کوئی بچہ آ جائے اس کے اوپر تلوار نہ اٹھانا، اگر کوئی عبادت خانے کا پجاری اپنے عبادت خانے میں بیٹھا ہو کبھی اس کے اوپر تلوار، کسی کی عبادت گاہ کو بم بلاسٹ نہ کرنا، کسی کے چرچ کو ہاتھ نہ لگانا، کسی کے مندر کو نہ ڈھانا۔ ہم تو یہ دنیا کو درس دیتے ہیں، کسی کے مندر کو، کسی کے پوجا پاٹ کی جگہوں کو، کسی کے پوترتا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ارے تو اور ہے، میرے رب نے تو ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بھی پوجتا ہو، چاہے سورج آسمان کا پجاری ہو، کسی کا بھی پجاری ہو، ان کے خداؤں کو برا بھی مت کہو۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں وہ تعلیم دی اور ہم اس تعلیم کے فالو کرنے والے۔ ہم ٹیررسٹ، ہم دہشت گرد کے جیسے گالی سے، رب کی قسم ہے تم ہمیں ماں بہن کی گالی دے لو، ہمیں اتنا شاق نہیں گزرتا جتنا شاق ہمیں اس وقت گزرتا ہے جب اسلام جیسے پوتر دین کو تم ٹیررسٹ کہتے ہو۔ ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں، اور یہ وہ گالی نہیں، ہمارے بھارتی نوجوانوں کے زبانوں پر، یہاں کے محافظین کے زبانوں پر یہ گالی نہ تھی پہلے، یہ بدیسیوں سے یہ گالی آئی ہے۔ ان تن کے گورے من کے کالے، ان ایسٹ انڈیا کمپنی کے چور جنہوں نے ہمارے ہندوستان کے سونے کی چڑیا کو چوری کر کے لے گئے، یہ بدباطن خبیث لوگ، انہوں نے یہ گالی تمہیں سکھلائی ہے۔ تم ان کی گالیوں میں نہ آؤ، اپنے بھارت کے ٹکڑے نہ کرو، نہ اپنے بھارت کی عزت و آبرو کو لوٹو۔ ہم اس ہندوستان کی آبرو ہیں، ہم اس ہندوستان کے اندر خوشبودار پھول ہیں، ہم نہیں رہیں گے، رب کی قسم ہے تم پتہ نہیں کب کے ختم ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم ہیں تو سب ہے، ہم نہیں رہے یہ دنیا کی چادر بسیں لپیٹ دی جائے گی، یہ آسمان گر جائیں گے، یہ چاند بجھا دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، ندیاں خشک ہو جائیں گی، اگر ایک کلمہ پڑھنے والا اس روئے زمین پر موجود نہیں رہے گا یہ دنیا باقی، بولو ہم ہیں باعث رحمت۔ سمجھو ان حقائق کو، یورپی مزاج چھوڑو، ان تن کے گورے من کے کالوں کی زبانیں چھوڑو۔ ہمارے بھارت میں کیا نہیں ہے؟ ہر چیز ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، ہماری سبزے اگاتی آدی دھرتیاں ہیں، ہر چیز ہے۔ ہمارے ہندوستان کا نوجوان دنیا کا انٹیلیجنس نوجوان بن چکا ہے، دنیا کا عقل مند نوجوان بن چکا ہے۔ ہمارے بھارت کی اتپن چیزیں کائنات دنیا کے گوشے گوشے میں جا رہی ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے اندر ترقی ہی ترقی ہے، مل جل کر باہمی اتحاد کے ساتھ۔ ہاں یہ اتحاد ملی کانفرنس کے حوالے سے یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ آج صرف مسلمانوں کی صفوں میں ہم اس جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے اسٹیٹ سے صرف فرقوں کو جمع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے برادران وطن کو بھی ہم توحید وحدت کی اور توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ آؤ، رب نے صرف مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ میرے قرآن نے تو یہاں تک کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔
اے یہودیوں، اے نصرانیوں اور اے وگیانوں کے پڑھنے والوں، اے آسمانی کتابوں کے پڑھنے والوں، سب چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو جو آسمانی دھرم کو اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اسلام نے کہا آؤ سوائن بیننا و بینکم، ہم ایک کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے اس کلمے کے اوپر جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ وہ کلمہ ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، سارا سنسار مانتا ہے، آؤ اس پر اتحاد کرتے ہیں۔ اور اے بھارت کے لوگوں، ہم بھی اسی کے اوپر اتحاد کر رہے ہیں اور سب کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ بند، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائے جائے، اللہ کے سوا کوئی درگاہ خانقاہ شد عالم چبوترا اس کے سامنے سروں کو نہ ٹکا جائے، اللہ کے سوا اپنی پیشانیوں کو کسی اور کے در کے اوپر نہ رگڑا جائے۔ اللہ نعبد الا اللہ، پکارو تو صرف اللہ کا پکارو، نہ پکارو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سوا ان میں کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ آؤ ہم اتحاد کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نہ کائنات میں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ عبادت میں، پوجا میں، نہ پاٹ میں، نہ اسماء میں، نہ صفات، ہم کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ ہی ہم میں بعض کی پوجا کریں، نہ ہی ہم میں بعض کی پوجا کرے، بعض کو اپنا رب مانے، بعض کو اپنا ایشور بھگوان خدا مانے، نہ، یہ منشیہ ہے، یہ دو پیر کا ہے۔